کام کر نہیں پایا، تو 2-3 ویلاگ مس ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں گھوڑے سے گر گیا تھا، تھوڑی دیر بے ہوش بھی ہو گیا تھا، اور چوٹیں لگی ہیں کافی، یہاں کندھے پہ، نیچے کمر پہ، ایک ٹانگ پہ، یہ ہاتھ سارا جو ہے یہ سوج گیا ہے، یہاں چن پہ بھی لگی ہے، اندر دانت میں بھی، تو چوٹیں کافی لگی ہیں اور کافی دقت تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے کوئی ایسا نقصان نہیں کیا جس کی بھرپائی ہو نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، فضل ہے، وہی ہمت دینے والا ہے اور وہی صحت دینے والا ہے۔ آزمائشیں بھی اسی کی طرف سے آتی ہیں اور وہی انسان کو ان کے مقابلے میں ہمت دیتا ہے۔ تو کام شروع کرتے ہیں ناظرین۔ شہید ارشد شریف، درجن سے اوپر مقدمات، پاکستان میں زمین تنگ کر دی گئی، پاکستان چھوڑنا پڑا برے حالات میں کیونکہ ایجنسیاں پیچھے پڑ گئی تھیں، گرفتاری کا شدید خطرہ تھا، دبئی پہنچے، دبئی سے نکلوایا گیا، کینیا پہنچے اور وہاں پہ انہیں شہید کر دیا گیا، اور جو کچھ ان کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ اور بعد میں فیملی کے ساتھ کیا گیا وہ سب ساری دنیا جانتی ہے۔ آج تک انصاف نہیں ہوا۔ یہ پاکستان کے اندر میڈیا کی آزادی ہے۔ عمران ریاض خان 10 مرتبہ گرفتار کیا گیا، لگ بھگ 3 درجن سے زیادہ مقدمے کیے گئے، جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا 5 مہینے تک، بدترین ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا، آخر میں قتل کرنے کا منصوبہ بنا اور پاکستان کو چھوڑنا پڑ گیا۔ محیط پیرزادہ پاکستان سے مفروری کی زندگی گزار رہے ہیں امریکہ میں، اور وہاں سے اپنی جرنلزم اب کر رہے ہیں۔ آفتاب اقبال یہ بھی پاکستان چھوڑ کر چلے گئے اور ان کا بھی قصور اختلاف رائے ہے۔ ہارون الرشید صاحب، ان کو بھی بہت پریشان کیا گیا، بے روزگار بھی کیا گیا اور آج بھی بے روزگار ہیں۔ شاہد اسلم، انہیں گرفتار کیا گیا اور انہوں نے کچھ رپورٹ کیا تھا، جنرل باجوہ کے حوالے سے کچھ چیزیں ان کے کھاتے میں ڈال دی گئیں اور ان کی رپورٹنگ کی بنیاد پہ انہیں دیوار سے لگا کر گرفتار کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور انہیں پاکستان چھوڑنا پڑ گیا۔ وجاہت سعید خان امریکہ میں پناہ لے کر رہتے ہیں، پاکستان واپس نہیں آ سکتے، ان کے گھر والوں کو اغوا کیا جاتا ہے، ہراساں کیا جاتا ہے اور انہیں دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بیرسٹر احتشام یہ بھی پاکستان میں نہیں رہتے کیونکہ یہاں پہ آزاد جرنلزم کرنا ممکن نہیں ہے۔ اگر انہیں بات کرنی ہے یا انہیں آزادی کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے تو پاکستان میں یہ نہیں ہو سکتا، لہذا یہ بھی آج پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور یہاں ان کے پاس کوئی میڈیا جاب بھی نہیں ہے۔ سمیع ابراہیم جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا، زبردستی ویڈیوز بنوائی گئیں، بار بار گرفتار کروایا گیا، خسروں سے حملہ کروایا گیا اور لگاتار پریشان کیا گیا، نام ECL میں ڈالا گیا۔ آج بھی پاکستان میں کوشش کر رہے ہیں صحافت کرنے کی، لیکن لگاتار ظلم اور جبر کا شکار ہیں، بے روزگار کیا گیا۔ عارف حمید بھٹی بات نہ ماننے پر اور صحیح بات کہنے پر اختلاف رائے کی بنیاد پر نوکری سے نکال دیا گیا، لگاتار دھمکیاں دی گئیں اور ہراساں کیا گیا۔ صابر شاکر پاکستان سے 3 سال سے باہر ہیں، پاکستان واپس آ ہی نہیں سکتے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان سے اپنی مرضی کا کام لینا چاہتی ہے۔ انہوں نے انکار کیا، اپنی فیملی کے لیے اور اپنے لیے مصیبتیں پیدا کی اور پاکستان سے باہر اپنا جرنلزم کر رہے ہیں، نوکری سے بھی نکال دیا گیا، مقدمات بھی درج کیے گئے اور لگاتار پریشان کیا گیا اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ زبیر علی خان، ان کو ہراساں بھی کیا گیا اور ان سے ان کی نوکری بھی چھینی گئی اور یہ بھی بے روزگار ہے۔ سمینہ پاشا، ان کو بھی ہراساں کیا گیا، دھمکایا بھی گیا، پریشان بھی کیا گیا اور بالآخر ان سے ان کا روزگار چھین لیا گیا۔ صدیق جان، مقدمات ہوئے، گرفتاریاں ہوئیں، بار بار منع کیا گیا، لمبا عرصہ روپوش رہنا پڑا اور بڑی مشکل سے اپنی جرنلزم کر رہے ہیں، ہمیشہ خطرے میں رہتے ہیں۔ بہت ساری پریشانیاں صدیق جان نے اٹھائی اور انہیں ایون گرفتار کر کے بھونڈے قسم کے مقدمات ڈالے گئے، ان کی فیملی کے سب کے اکاؤنٹس بند کر دیے گئے، صابر شاکر صاحب کی فیملی کے اکاؤنٹس بند کر دیے گئے، اور بھی بہت سارے صحافی ہیں، یعنی 7-8 لوگ ہیں اس وقت تک جن کی فیملیز کے، جاننے والوں کے، آس پاس کے رشتہ داروں کے سب کے اکاؤنٹس بند کیے گئے، کچھ کے ID کارڈ بھی بلاک کر دیے گئے۔ صدیق جان ان میں سے ایک ہے۔ اسماعیل قاسم صاحب سیم سٹوری، ہرمیت سنگھ سیم سٹوری، نجم باجوہ یہ پاکستان سے باہر ہے لمبے عرصے سے، یہ پاکستان میں آ ہی نہیں سکتے،
کیونکہ یہ بھی ایک اختلافی آواز ہے. مظہر برلاس، یہ بھی ان کے ساتھ سیم سلوک ہوا. کاشف عباسی، ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا. آف ایئر ہے صرف اس لیے کہ ان کی بات پسند نہیں آئی. پارس جہانزیب آف ایئر ہیں. اس کے بعد جناب آ جائیں خالد جمیل صاحب، ان کی باتیں پسند نہیں آئی تو ان کو بھی نوکری سے فارغ کر دیا گیا. حبیب اکرم صاحب بڑے دھیمے مزاج کے زبردست بات کرنے والے جرنلسٹ ہیں، کریڈیبلٹی بہت اچھی ہے ان کی، تو حبیب اکرم صاحب کو نشانہ بنایا گیا، بار بار ہراساں کیا گیا اور آج ان کو بھی بے روزگار کیا گیا ہے اور لگاتار یہ اس صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں. اور بے شمار کتنے نام لوں میں، کوئی 35 سے اوپر نام تو میں لے چکا ہوں. انہیں منع کیجئے، بھارت کی مخالفت کیجئے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ کہنے کی کہ بھارت کی مخالفت میں یا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ہمیں محب وطن ہے، ہمیں پتہ ہے پاکستان کے ساتھ کیسے کھڑا ہونا اور کتنا کھڑا ہونا ہے. لیکن ہم جھوٹ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، بالکل جھوٹ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ جھوٹ ہے کہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے. آپ نے پاکستان کے میڈیا کو کچل کے رکھ دیا ہے. میڈیا کی آزادی کی کہانیاں آپ سنا رہے ہیں. عمران خان کا نام کوئی نہیں لے سکتا پاکستان کی میڈیا پر. اور یہ کیسے ہوا تھا؟ باقاعدہ ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میٹنگ کے اندر ٹی وی مالکان کو کہہ دیا گیا تھا کہ اب کسی نے عمران خان کا نام نہیں لینا، اور اتنی سختی سے کہا گیا تھا. وہاں ایک سینیٹر بھی موجود تھا جو فائلیں اٹھا کے ساتھ چل رہا تھا، آج کل بڑا بولتا ہے وہ، تو وہ پتہ ہے اس کو وقت آنے پہ وہ گواہی بھی دے گا اور سارے لوگ یہ بتائیں گے.